تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہاں سے آسمان کا سفر شروع ہوتا ہے۔ واقعات بہت لمبے ہیں، بہت احادیث موجود ہیں معراج کے بارے میں، ہم لب لباب بیان کرتے ہوئے آگے چلے جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل امین نبی کریم علیہ السلام کو لے کر آسمان کی طرف چلے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب پہلے آسمان پہ پہنچے تو وہاں آسمان کا دروازہ جبریل امین نے کھٹکھٹایا تو جو دربان تھا، دروازے پر مقرر تھا جو فرشتہ، اس نے پوچھا کون ہے؟ تو جبریل امین نے بتایا کہ میں جبریل ہوں۔ اس نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے بڑے اشتیاق سے پوچھا کہ ان کو بلایا کیا ہے؟ جبریل نے فرمایا ہاں ان کو آج بلایا گیا ہے۔ اس نے کہا خوش آمدید، خوش آمدید، محبت بھرے الفاظ میں خوش آمدید کہا اور دروازہ کھول دیا۔ یہ ایک مثال کے طور پر میں نے عرض کر دیا۔ ہر آسمان پر ایسا ہوتا، ہر آسمان پر دروازہ کھٹکایا، ہر آسمان پہ یہی سوال ہوا، جب جبریل امین یہی جواب دیتے گئے، اور مختلف انبیاء کی وہاں ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ انبیاء تو قبروں میں تشریف فرما ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چلتے پھرتے ہیں دنیا سے جانے کے بعد بھی۔ اب حضور نے ارشاد فرمایا کہ فلاں جگہ پہ میری فلاں نبی سے ملاقات ہوئی، فلاں جگہ سے فلاں نبی کی ملاقات ہوئی۔ اے جڑیاں 50 تو 5 ہوئی نا نمازاں، یہ موسیٰ علیہ السلام نے مہربانی کی تھی سارے انبیاء کئی انبیاء علیہ السلام کے نال آپ ملاقات فرماتے ہوئے آگے چلے گئے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ اللہ اکبر۔ سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ یہاں نبی کریم علیہ السلام کو جنت کی سیر کروائی گئی، دوزخ آپ کو دکھایا گیا باہر سے، آپ نے مشاہدہ فرمایا۔ سرکار فرماتی ہیں دوزخ کا دروازہ بند تھا، جنت کھلا۔ یہ اللہ پاک کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا کچھ حضور کو دکھا دیا۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین من انفسہم ان لہم الجنہ۔ اللہ پاک نے سودا کر لیا ہے مومنوں سے ان کی جانوں کا، ان کی جانیں لے لی ہیں، مال بھی لے لیا، جنت عطا فرما دیے۔ سودا کروانے والے کون؟ نبی کریم علیہ السلام۔ سودا حضور کے ذریعے ہوا ہے۔ جو سودا کروانے والا ہوتا ہے، کوئی بندہ کسی مکان کو اگر مکان کا سودا کرواتا ہے تو اس کی نشانیاں تو بتاتا ہے نا کہ ایسا ہے ایسا ایسا ہے، تو دیکھا ہوتا ہے تو تب بتاتا ہے نا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ہر چیز کا مشاہدہ اسی پر سے، سرکار نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے ہر چیز کا مشاہدہ کروا دیا، ہر چیز مجھے دکھا دی۔ اللہ اکبر۔ اب سدرۃ المنتہا تک حضرت جبریل امین ساتھ حضور کو سیر کرواتے بتاتے گئے۔ جب اگلا سفر شروع ہوتا ہے تو حضرت جبریل امین نے آپ رک گئے، یہاں آپ رک گئے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل آؤ
آگے چلیں۔ تو جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ایک بال کے برابر بھی میں یہاں سے آگے بڑھوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات اس قدر تیز ہیں کہ میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اس قدر راکھ تیز ہیں اللہ کے انوار و تجلیات کہ میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ آگے آپ ہی جا سکتی ہیں اور کوئی نہیں۔ مخلوق میں سے صرف خالق کائنات نے اپنے حبیب کو یہ شرف عطا فرمایا ہے، یہاں سے آگے نہ کوئی فرشتہ جا سکتا ہے، نہ کوئی مخلوق جا سکتی ہے، یہ صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل کوئی خواہش ہے تمہاری؟ تمہارا کوئی کام کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تمہاری کوئی خواہش پوری کروا دیتے ہیں۔ تو جبریل امین نے وہاں ایک خواہش کا اظہار کیا، یا رسول اللہ میری ایک خواہش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ پوری کروا دو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جبریل وہ کیا خواہش ہے؟ اللہ اکبر۔ اب جبریل یہ جانتے ہیں کہ رضائے مصطفیٰ میں کیا مقام ہے، یعنی جس پہ اللہ کا رسول حضرت محمد مصطفیٰ خوش ہو جاتے ہیں اس کو کیا مقام ملتا ہے، جبریل اس بات کو جانتا ہے۔ اور جبریل کو یہ بھی پتہ ہے کہ حضور خوش کس طرح ہوتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جبریل بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ عرض کی جبریل امین نے، اللہ کے حبیب یہ چاہتا ہوں کہ جب حشر برپا ہو، پل صراط سے سب لوگوں نے گزرنا ہو، وہاں آپ کی امت کے گناہ گار بھی ہوں گے، ان کے گرنے کا خطرہ ہوگا کہ جہنم میں نہ گر جائیں، مجھے اللہ سے اجازت لے جائیں کہ میں آپ کی امت کے لیے پر بچھا دوں اور میرے پروں پہ بیٹھ جائے امت اور میں جنت میں چھوڑ جاؤں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل آپ کی زیارت پیش کر دی جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے آگے تشریف لے گئے۔ آپ کا سفر جاری ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص قرب کا مقام ہے۔ اللہ خالق ہے، نبی کریم علیہ السلام مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے مقام میں اللہ کا جلال، اللہ کی ہیبت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر ہیبت طاری ہوئی، مجھ پر ہیبت طاری ہوئی، جیسے کچھ تھوڑی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ یہ مقام اب میرے ساتھ بھی کوئی نہیں، جبریل بھی ساتھ نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا مقام ہے اور اس وقت اللہ پاک کا جلال ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کئی ہزار پردے تھے، حجاب تھے جن کو میں نے عبور کیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کے پردے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مقام پر جب پہنچا، دہشت، جلال اور عظمت الہی وہاں پیش آئی اور ایک ندا دی گئی۔ وہ ندا یہ تھی کہ کف یا محمد، اے محمد ذرا ٹھہر جائیے۔
فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي